السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لو۔ بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رزق کریں گے۔ وہ جو لوگ زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ لازمی کریں اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل اور برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے ان کی اولادیں دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے منزل تیرے گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کرے۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رکھ کعبہ کو راضی کر لیتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کلمات ہر کوئی جانتا ہے۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار راتوں رات برکتوں سے نوازا کی برکت سے اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گی۔ انشاءاللہ ایک صاحب حضرت علی مولا شیر خدا مشکل کشا کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کو کاروبار نہیں ہے اور رزق کی۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کے دیجیے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا سے مشکل کشا سے پوچھا، اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور اپنے تینوں کو استغفار کی ہی ذکر کیوں کر رہا ہو؟ مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی بات کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات بھی وظیفے کو عمل آپ کا فائدہ مند نہیں کرتا جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے خدارا آپ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سزا توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین کے کامیابی کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں لوگوں کے عجائب سنتا ہوں۔ لوگ بڑے بڑے عجائب بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایسا کوئی عمل بتا دیے جائے جو ہمیں باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیے گئے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے گناہ سے جس کی سزا سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ اس تباہی اور بربادی سے اپنا استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ سے سر سے بچنے اور کہنے دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیت موجود ہے جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہے۔ کچھ آیت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، کچھ اس کی طلب کے بارے میں اور کچھ اس کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ سورت نساء میں اس کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ سورت نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے تب بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورت المزمل میں رب کریم نے مومنوں کے اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔
جس سے استغفار کی اہمیت اور افادیت بجائے ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، اور رات عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر اور برکت، دلوں کو روشن اور درجات کا بلند ہونا، جہد تقویٰ پیدا ہونا، وقار اور برخورداری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اور دولت میں اضافہ، بلاؤں اور جسمانی و روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کو اپنے خلاف کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں خود اصرار بھی ہے۔ اس میں اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کو موجودان ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاق متوجہ ہونا، اور خضوع و خشوع کے ساتھ ان کے احکامات۔ رب کائنات رات کے آخری تہائی میں ہر رات دنیا کے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرے، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور اسے میں بخشش دوں۔